اور فرمایا کہ بیٹا تم واز کیوں نہیں کرتے، بیٹا تم واز کیوں نہیں کرتے؟ تو غوث العظم جیلانی فرماتے ہیں یا رسول اللہ مجھ میں وہ طاقت کہاں، یہاں تو ایک سے ایک خطیب ہیں، ایک سے ایک بزرگ ہیں، ایک سے ایک واعظ ہیں، ایک سے ایک فقیہ ہیں، ان کے سامنے میں کیسے بولوں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے زبان کو کھولو۔ کیا فرمایا؟ اپنے زبان کو کھولو۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 مرتبہ لعاب دہن کو ڈالا، یعنی تھوک سری۔ توجہ سے سنیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے غوث العظم جیلانی کے زبان پہ 7 مرتبہ تھوک سری لعاب دہن کو ڈالا۔ پھر کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت علی تشریف لائے۔ توجہ سے سنیں، حضرت علی نے فرمایا کہ بیٹا تم واز کیوں نہیں کہتے؟ تو غوث العظم جیلانی نے وہی عذر پیش کیا۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم فرماتے ہیں کہ تم اپنے زبان کو کھولو۔ تو غوث العظم جیلانی نے زبان کھولا تو حضرت علی نے 6 مرتبہ آپ کے زبان پہ لعاب دہن کو ڈالا۔ توجہ سے سنیں، 6 مرتبہ لعاب دہن کو ڈالا۔ تو غوث العظم جیلانی فرماتے ہیں کہ حضرت علی مشکل کشا کیا ماجرا ہے، نبی پاک نے 7 مرتبہ لعاب دہن ڈالا اور آپ نے 6 مرتبہ ڈالا؟ تو سنو میرے حضرت علی نے کیا جواب دیا۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نہیں چاہتا کہ عدد میں میں نبی سے آگے بڑھ سکوں، بالکل میں نہیں چاہتا کہ عدد میں برابر ہو سکوں یا نبی سے آگے بڑھ سکوں، اس لیے نبی نے 7 مرتبہ لعاب دہن ڈالا اور میں نے 6 مرتبہ ڈالا۔ سمجھ میں آئے کہ نہیں؟ لیکن آج کچھ لوگ ایسے ہیں جو نبی کے ساتھ برابری کا دعویٰ کرتے ہیں اور اپنے اعمال کو نبی کے اعمال سے تول کے، یعنی اپنی عمل کو نبی کے عمل سے بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں اور کتابوں میں لکھ دیے۔ سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ قاسم نانوتوی نے تہذیب الناس میں لکھ دیا کہ بظاہر بسا اوقات امتی نبی سے عمل میں بڑھ سکتے ہیں، یہ بات لکھ دیا۔ سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ اب دیکھو وہ صحابی رسول ہیں جو عدد میں برابری ان کے لیے منظور نہیں، عدد میں برابری نہیں چاہتے اور عدد سے آگے بڑھنا نہیں چاہتے، یہ اس قدر احترام ہے، اس قدر تعظیم ہے، مگر ان کی امتی وہ آج نبی کے ساتھ برابری کا دعویٰ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ امتی نبی کے عمل سے بڑھ سکتی ہے، اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں عمل میں بڑھ سکتی ہے۔ تو میں کہتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کے آواز پر اپنی آواز کو بلند نہ کرو۔ جب نبی کے آواز پر اپنی آواز کو بلند کرنے اللہ تعالیٰ منع فرمایا، یہ ادب کا مقام ہے، تو تم اپنے عمل کو بڑھاتے ہوئے تشہیر کرتے ہوئے پھر رہے ہو کہ امتی نبی سے عمل میں بڑھ سکتے ہیں۔ نادانی ہے کہ نہیں ہے؟ توہین ہے کہ نہیں ہے؟ ارے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایمان والوں سے فرماتا کہ اے ایمان والو تم نبی اور رسول سے آگے مت بڑھو۔ کون فرما رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے فرما رہا ہے اے ایمان والو تم اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو۔ مگر یہ کیسے بےہودے ہیں جو نبی سے آگے بڑھنے کا دعویٰ کر رہے ہیں، عمل سے آگے بڑھنے کا دعویٰ کر رہے ہیں، نادان ہے کہ نہیں ہے؟ تو اس سے فلسفے کو سمجھو۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے فرمایا کہ تم اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ تو جو اللہ کا وفادار ہے، رسول کے چاہنے والے ہیں، عاشق رسول ہیں، عاشق غوث الورا ہیں، وہ ادب کو ملحوظ رکھے۔ سمجھ میں آئے کہ نہیں؟ جو بے ادب ہیں، گستاخ ہیں، وہ اپنے عمل کو نبی سے بڑھانے کا دعویٰ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حاجی صاحب کھڑے ہو۔ چند سال پہلے ہمارے دانو گیر میں حفظ الرحمان میرٹھی دیوبندی آیا تھا اور تقریر میں یہی بات کو ثابت کرنے کی کوشش کی کہ امتی عمل میں نبی سے بڑھ سکتے ہیں۔ یہ چھپی ہوئی بات نہیں ہے۔ 10-15 سال نیچے یا 20 سال کے نیچے حفظ الرحمان میرٹھی دانو گیر آیا تھا، اس کا کیسٹ ہم نے سنا، اس کا جواب میں نے دیا۔ توجہ سے سنیں۔ اس نے کہا کہ حاجی صاحب آپ کی عمر کتنی ہے؟ تو حاجی صاحب کھڑے ہو گئے، کہنے لگے میری عمر 83 سال۔ نہ حضور کی کتنی عمر تھی؟ نہ 63 سال۔ نہ بظاہر آپ عمر میں بڑھے کہ نہیں؟ سنیے توجہ سے۔ پھر کہتے ہیں کہ آپ روزہ کب سے رکھے؟ نہ جب سے میں بالغ ہوا۔ جب سے آپ بالغ ہوئے تب سے لے کر آج تک روزہ رکھ رہے ہیں، اور حضور کی تو زندگی بظاہر 63 سال کی تھی، آپ روزے میں بڑھے کہ نہیں؟ نماز میں بڑھے کہ نہیں؟ اب جاہل آدمی کو کیا سمجھے؟ کہتے کہ ہاں بڑھ گئے۔ تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں جو انسان نبی کے شان میں توہین کر رہا ہے،
بظاہر کا لفظ استعمال کرتے ہوئے کہتا ہے بظاہر امتی نبی سے عمل میں بڑھ سکتے ہیں، تو میں اگر کہوں کہ تمہارا اشرف علی تھانوی، تمہارا مجدد، یا تمہارا جو حفظ الایمان لکھنے والا ہے اشرف علی تھانوی، بیشتی جواہر لکھنے والا اشرف علی تھانوی ہے، اگر میں اس کی تعریف کروں کہ بہت بڑے مولانا تھے، بہت بڑے مناظر تھے، بہت بڑے بزرگ تھے، اور کہوں کہ تمہارے اشرف علی تھانوی تو بظاہر ایسے ہیں جیسے سور، تو تمہارے دل میں کیا گزرے گا؟ تو وہی بات جب تم اپنے پیر کے بارے میں بولیں تو تمہارا کلیجہ پھٹ جائے، تم لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تم نبی کے سامنے بولتے ہو، تمہیں تمیز نہیں آتی؟ نبی کے سامنے بظاہر کا لفظ استعمال کر کے نبی سے عمل میں بڑھنے کی کوشش کرتے ہو، لوگوں میں جتانے کی کوشش کرتے ہو، تشہیر کرتے ہوئے پھر رہے ہو کہ امتی نبی سے عمل میں بڑھ سکتے ہیں۔ ارے نادان، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو اول بھی ہیں آخر بھی ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے پیدا فرمایا، اور تمام انبیاء کرام کی امامت فرما کے میرے آقا نے بتا دیا کہ میں اول بھی ہوں اور آخر بھی ہوں اور امام الانبیاء بھی ہوں۔ سمجھ میں آئے کہ نہیں؟ اب جن کی عمر کا اندازہ کوئی نہ لگا سکے تو یہ کیسے لگا لیے؟ سمجھ رہا کہ 63 سال بظاہر زندگی کو شمار کر دیے۔ ارے میں کہنا یہ چاہتا ہوں، یہ سوچ آیا کیسے؟ پتا چلا کہ یہ ہمیشہ نقص ڈھونڈتے رہتے ہیں، فرشتے کی باری آتی ہے تو اس کی عظمت کو مان لیتے ہیں۔ سمجھ آئے کہ نہیں؟ فرشتہ آٹے ٹائم چند جگہ حاضر ہو جاتا ہے، مان لیتے ہیں، آٹے ٹائم چند لوگوں کی روح کو قبض کر لیتا ہے، مان لیتے ہیں، مگر جب نبی کی عظمت آتی ہے تو ماننے تیار نہیں ہوتے ہیں، توہین کرتے ہیں اور نبی سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یاد رکھو وہ حضرت علی تھے، فرمایا کہ میں نہیں چاہتا کہ ادب میں میں آگے بڑھوں، اس لیے میں نے 6 مرتبہ دعا پہ دہن ڈالا۔ سمجھ میں آئے کہ نہیں؟ اب غوث العظم جیلانی فرماتے ہیں، عقیدت کی بات سنو، غوث العظم جیلانی فرماتے ہیں اب میں تقریر کرنا شروع کیا تو میری تقریر کا وہ اثر ہوا کہ مسجد بھر گئی۔ پھر اگلے سپتاہ میں نے تقریر کی تو مسجد بھر کر لوگ باہر کھڑے ہو گئے، باہر بھی جگہ نہ ملی، تو غوث العظم جیلانی فرماتے ہیں کہ جب میں محفل میں تقریر کرتا تو سامعین میں 70,000 کا مجمع لگ جاتا تھا۔ اور کتابوں میں لکھا گیا ہے کہ غوث العظم جو فرماتے تھے کچھ کاتب بیٹھ کر اس میں لکھا کرتے تھے، اس قدر آپ کی تقریر میں اثر ہو گیا۔ پھر کتابوں میں لکھا کہ اس مجمع سے فارغ ہونے کے بعد کتنے لوگوں کی روح پرواز کر جاتی تھی اللہ کے خوف سے۔ غوث العظم جیلانی کا بیان سن کر لوگ اپنے دم کو توڑ دیتے تھے۔ توجہ سے سنیں بھائی، غوث العظم کے بیان کو سن کر اس تاثیر سے خوف خداوندی کے مارے دم توڑ دیتے تھے۔ غوث العظم جیلانی کی تقریر کا وہ اثر تھا۔ لیکن آج ہم تقریر کریں تو ایک بے نمازی کو نمازی نہ بنا سکے، بد عقیدے کو عقیدہ والا نہ بنا سکے، یہ کمی ہے کہ نہیں ہے؟ تو سنو، آج میں کمی کو بیان کرنا چاہتا ہوں۔ کچھ تو اپنے رہبروں کی کمی ہے اور کچھ سامعین کی بھی کمی ہے۔ وہ کیسے؟ بارش تو سب جگہ ہوتی ہے، اسی بارش سے چھت صاف و شفاف ہو جاتا ہے، راستہ پیچو کا یا سیمنٹڈ راستہ وہ صاف و شفاف ہو جاتا ہے، مگر اسی بارش سے نالا صاف نہیں ہو پاتا، نالے میں نجاست اور پھیل جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں میگنیٹ پاور نہیں ہے، اس میں پاکی حاصل کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، طاقت نہیں رہی، تو ہمارے لوگ ایسے بے پاور ہو گئے ہیں، ان کے اندر سے میگنیٹ پاور اللہ تعالیٰ چھین لیا ہے، اس قدر گناہوں میں ملوث ہو گئے ہیں کہ ان کا چمبک یعنی ان کا میگنیٹ پاور کو اللہ تعالیٰ چھین لیا۔ اب ان کے نزدیک حرام حرام نظر نہیں آتا، حلال حلال نظر نہیں آتا۔